الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ والصلاة على نبیہ محمد المؤید بساطع حجاجہ وواضح بیناتہ وعلى آلہ وصحبہ ہداة طریق الحق وحماتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، سالانہ محبت حسنین کریمین کانفرنس میں آج ہم شریک ہیں. مختلف علماء کرام کے بیانات اور نعتیہ کلام آپ سماعت فرما چکے. حقیقت چہروں سے آشکارا ہے کہ دوست تھک چکے ہیں. میں آپ کو اس بات کی تسلی دلاتا ہوں کہ میری گفتگو نصف گھنٹہ کے قریب ہوگی. میں نہیں چاہوں گا اس سے زائد وقت، کیونکہ میں آثار دیکھ رہا ہوں، اشاروں کے نام میں ایک دوسرے کو اٹھنے کا موقع دیکھنے کا. تو اس لیے خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہی ہوتی ہے جو با مقصد ہو اور مختصر ہو. اس لیے آپ نصف گھنٹہ کے قریب وقت میری گفتگو سننے کے لیے نکالیں. انشاءاللہ مفید گفتگو ہوگی. جاگ رہے ہیں جی؟ معزز سامعین، عنوان گفتگو ہے
محبت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ حسنین سے مراد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے، ایک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، دونوں کو مشترکہ اور اکٹھا تذکرہ کرنا ہو تو الگ الگ نام لینے کی بجائے لفظ بولتے ہیں حسنین۔ جس طرح ایک ہوتا ہے والد اور ایک ہوتی ہے والدہ، یہ کہنے کی بجائے کہ یہ میرا والد ہے اور یہ والدہ ہے، دونوں کا اکٹھا نام لے لیتے ہیں والدین۔ ایسے ہی حسن و حسین سے مراد حسنین کریمین، عزت والے، شرف والے، مقام والے، رتبہ والے۔ آج ہم ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کا ذکر خیر بیان کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے، حسنین کریمین شریفین عظیمین رضی اللہ عنہما، ان سے محبت رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، ہماری مسلمانی کا تقاضا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور نسبت کا تقاضا ہے۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی شخص کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک ایک نسبت قابل تعظیم، قابل احترام ہے، حتیٰ کہ جن ذرات کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین یعنی جوتوں سے نسبت ہو گئی، وہ نالین بھی قابل احترام، جن پانی کے قطرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے ساتھ نسبت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں پانی لے کے وضو کرنے کی خاطر پانی رخساروں پہ ڈالتے ہیں۔ پانی کے جن قطروں نے رخسار مصطفیٰ کے بوسے لیے، صحابہ کرام ان پانی کے قطروں کو دھرتی پہ نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ کوئی اپنا دامن پھیلا دیتا کہ پانی کے یہ قطرے میرے کپڑے کے دامن پہ آ گرے، کوئی ہتھیلی پھیلا دیتا کہ پانی کے یہ قطرے میری ہتھیلی پہ آ گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پہ کنگھی پھیرتے ہیں، اس دوران کوئی بال ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے،
اصحاب رسول اس بال کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے کہ اسے نسبت رسول حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناخن تراشتے ہیں، یہ تراشیدہ ناخن نیچے نہیں گرنے دیتے کہ اسے نسبت رسول پیغمبر علیہ السلام کے جسم کا حصہ رہا، یہ ناخن نبی کے جسم کا حصہ رہا، یہ داڑھی کا بال پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بدن کا حصہ رہا، یہ قمیص کا کرتا اس کا ٹکڑا میرے آقا علیہ السلام کے سر مبارک پہ آیا، وہ امامہ اس امامے کا ٹکڑا آج کے سرداروں کے سر کا تاج، کیوں؟ انہیں نسبت رسول ہے۔ جب ان چیزوں کو جو چھوٹی چھوٹی تھی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذات نبوت سے نسبت ہوئی تو مسلمانوں کے لیے قابل تعظیم ٹھہری، قابل احترام ٹھہری۔ تو پھر وہ شخصیت جس کے بارے میں آقا خود فرمائے کہ فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے اور فاطمہ کی اولاد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہیں آقا علیہ السلام سے نسبت، جسمی نسبت، پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بدن کے ساتھ نسبت، آقا کے نسب کے ساتھ نسبت، آقا کے حسب کے ساتھ نسبت، وہ مسلمانوں کی محبتوں کے حقدار کیسے نہیں ہوں گے؟ تو امت کو سب سے محبوب اگر کوئی نسبتیں ہیں تو وہ ان شہزادوں کی نسبتیں ہیں۔ حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمانے لگے لوگوں اس خطہ ہند کے اندر، یعنی پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، یہ جو بر صغیر کا خطہ ہے، یہاں 5 نام بڑے معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ 5 نام۔ نمبر 1 اللہ، اللہ۔ ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ، تیرا نام کیا؟ عبداللہ، اللہ آ گیا۔ تیرا نام کیا؟ عبد الرحمن، اللہ آ گیا۔ تیرا نام کیا؟ عبد الستار، اللہ آ گیا۔ تیرا نام کیا؟ عبد الغفار، اللہ آ گیا۔ تیرا نام کیا؟ عبد المنان، اللہ آ گیا۔ آپ کا نام کیا؟ عبد الغفور، اللہ آ گیا۔ آپ کا نام کیا؟ عبد الشکور، اللہ آ گیا۔ یعنی یہ اللہ کی صفتیں ہیں، تو اللہ نام محبوب ہے۔ نمبر 2 محمد، یہ نام بڑا مقبول ہے، ہر نام کے ساتھ محمد۔ آپ کا نام محمد منظور، محمد آ گیا۔ آپ کا نام محمد عاصم، محمد آ گیا۔ آپ کا نام کیا؟ محمد خالد، محمد آ گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مسلمانوں کے نام کے ساتھ بار بار آ رہا ہے، جڑ جڑ کے آ رہا ہے، مکرر ہو کے آ رہا ہے، یہ الگ نہیں ہو رہا۔ اللہ، محمد۔ تیسرے نمبر پہ احمد، احمد بھی آقا علیہ السلام کا نام، یہ بھی نام کے ساتھ آتا ہے۔ آپ کا نام جی محمد احمد، آپ کا نام خالد احمد، احمد بھی بار بار آ رہا ہے۔ اور چوتھا نام ہے حسن، اور 5واں نام ہے حسین۔ یہ 5 نام رب تعالیٰ کو پیارے ہی بڑے لگتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ رائج ہیں۔ کوئی کہتا ہے
میرا نام محمد حسن، آپ کا نام کیا؟ محمد حسین، جی آپ کا نام کیا؟ حسین احمد، کوئی محمد حسن، کوئی حسین احمد، کوئی حسنین، یعنی دونوں مل کے آ گئے تو 5 نام محبت کی علامت ہے، پہچان ہے، اور یہ تقسیم بھی نہیں، کرنے والا تقسیم کرے گا، مسلمان تقسیم نہیں کرتا، مسلمان کہتا ہے اللہ بھی سارے مسلمانوں کا، محمد بھی سارے مسلمانوں کا، احمد بھی سارے مسلمانوں کا، حسن بھی سارے مسلمانوں کا، حسین بھی سارے مسلمانوں کا، تقسیم نہیں کریں گے۔ کوئی تقسیم کر کے کہے جی بس حسن ہمارا ان کا نہیں، حسین ہمارا ان کا نہیں، لیکن یہ تو اثاثہ ہے پوری کی پوری امت مسلمہ کا۔ احباب کرام، حسنین کریمین اس نام سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، ذرا گفتگو کو اور آگے لے چلیں۔ حسنین کریمین عظیم ہیں، حسنین کریمین عظیم، یہ ذرا جملہ زبان پہ لائی، حسنین کریمین عظیم ہیں، عظیم ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے عظمت کی 2 بنیادیں ہوا کرتی ہیں، کہ کوئی شے عظیم ہوتی ہے 2 بنیادیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عظمت نسبی اور ایک ہوتی ہے عظمت کسبی۔ عظمت نسبی کا معنی نسبت اتنی اونچی کہ اس نسبت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں عظیم ہے، یہ پتھر کیوں عظیم، نسبت مسجد کی طرف ہو گئی، عظیم ہو گیا۔ تو حسنین کریمین عظیم ہے، یہ وہ عظیم ہے جنہیں عظمت نسبی بھی حاصل ہے، عظمت کسبی بھی حاصل ہے۔ عظمت کسبی کیا؟ جو کردار کی وجہ سے ہو، عظمت کسبی کیا؟ جو اوصاف کی وجہ سے ہو، عظمت نسبی کیا؟ جو بلند اخلاق کی وجہ سے ہو۔ عظمت نسبی کتنی اونچی، ذرا غور کیجئے، ایک مرد ہو تو اس کی نسبتیں 4 ہوتی ہیں، وہ کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، اور کسی کا باپ ہوا کرتا ہے، یہ نسبتیں ہوتی ہیں۔ حسنین کریمین کو ان نسبتوں پہ تو پڑھیے، ایک لفظ آپ نے سنا پڑا ہوگا، حسب نسب، حسب اور نسب۔ حسب کہتے ہیں جو رشتہ اماں کی طرف سے بلندی کی طرف جائے اسے حسب کہتے ہیں، اور نسب کہتے ہیں جو رشتہ باپ کی طرف سے بلندی کی طرف جائے اسے نسب کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کا نسب اعلیٰ ہوتا ہے، کسی کا حسب اعلیٰ ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوا کہ حسب بھی اعلیٰ ہو، نسب بھی اعلیٰ ہو۔ یہ عظیم ایسے ہیں، ان کا حسب بھی اعلیٰ ہے، ان کا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ یہ بیٹے ہیں، حسنین کریمین بیٹے ہیں۔ بیٹے کس کے ہیں؟ اماں کی طرف سے دیکھیے تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کونین کے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تو حسب اعلیٰ یعنی اماں کی طرف سے نسب بلندیوں پہ، معراج پہ، اور باپ کی طرف سے نسب دیکھیے، یہ بیٹے ہیں کس کے؟ باپ ہے علی المرتضیٰ، وہ علی المرتضیٰ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی المرتضیٰ ان کے باپ ہیں، تو حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ۔ اب دوسری طرف آئیے، یہ بھائی ہیں، بھائی ہیں تو کن کے بھائی ہیں؟ حسن بھائی ہے حسین کا، حسین بھائی ہے حسن کا۔ حسن کون ہے؟ جنت کا مہکتا پھول ہے۔ حسین کون ہے؟ جنت کا مہکتا پھول ہے۔ حسن کون ہے؟ پیغمبر کی آنکھ
ٹھنڈک ہے۔ حسن کون ہے؟ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حسین کون ہے؟ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ یعنی یہ دونوں بھائی ہیں تو بھائی بھی عظیم ہیں، بھائی بھی اعلیٰ ہیں۔ ذرا اور آگے دیکھ لیں، یہ بھائی ہیں کن کے؟ ان کی بہنیں ہیں۔ ایک بہن کا نام زینب ہے، ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ زینب کون ہے؟ پوری واقعہ کربلا کی راویہ، چشمدید گواہ حضرت زینب ہے رضی اللہ عنہا۔ خطابت کی دنیا میں چمکتا ہوا نام حضرت زینب ہے، استقامت کی دنیا میں چمکتا ہوا نام حضرت زینب ہے، اور صبر کی دنیا میں چمکتا ہوا نام حضرت زینب ہے، حیا کی دنیا میں چمکتا ہوا نام حضرت زینب ہے، شرم کی دنیا میں چمکتا ہوا نام حضرت زینب ہے۔ کون سی بہن ایسی ہے جو آ کے یہ کہے کہ بھائی کا لاشا سامنے تھا اور اس نے چیخ و پکار نہیں کی؟ بڑے گردے کی، جگر کی بات ہوتی ہے۔ زینب وہ بہن ہے کہ جہاں جس کے سامنے بھائی کا لاشا پڑا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، لیکن زینب کا صبر اتنا ہے کہ چیخ و پکار نہیں کی۔ زینب کی حیا اتنی ہے کہ سر کا آنچل نہیں اترا۔ زینب کی شرم اتنی ہے کہ ان کا چہرہ نہیں کھلا۔ زینب کی حیا اتنی ہے کہ ان کی آواز غیر محرم تک نہیں پہنچ رہی۔ زینب کی خطابت اتنی ہے، جب بولنے پہ آتی ہے مردہ ضمیروں میں روح پھونک دیا کرتی ہیں۔ تو وہ زینب جن میں استقامت بھی ہے، صبر بھی ہے، حیا بھی ہے، شرم بھی ہے، حق گوئی بھی ہے، یہ زینب ہے جس کے بھائی ہیں حضرت حسن، جس کے بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ تو ان کی نسبتیں تو دیکھو، یہ نسبت بھائی کی طرف دیکھیں گے تب بھی اعلیٰ ہیں، بہنوں کی طرف دیکھیں گے تب بھی اعلیٰ ہیں۔ اور دوسری بہن کون؟ ام کلثوم ہے۔ یہ ام کلثوم کون سی بہن جو کربلا میں شامل ہوئی ہے؟ یہ ام کلثوم وہ بہن جس نے اپنی بڑی بہن کے نقش قدم پہ چل کے دکھایا۔ یہ وہ بہن جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں وقت گزارا۔ وہ بہن جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہونے کا اعزاز پا چکی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، حسنین کریمین عظیم ہے، عظمت نسبی بہت اعلیٰ ہے، باپ کی طرف بھی اعلیٰ، اماں کی طرف بھی اعلیٰ، بھائیوں کی طرف بھی اعلیٰ، بہنوں کی طرف بھی اعلیٰ۔ اور آگے چلیے، یہ شوہر ہیں، یہ شوہر ہیں، حضرت حسن شوہر ہیں، حضرت حسین شوہر ہیں۔ یہ جن جن عورتوں کے شوہر ہیں، ان عورتوں کی عظمت بھی ان عورتوں میں کوئی کم رتبے والی نہیں، کم مرتبے والی نہیں۔ ان میں ہی حضرت زین العابدین کی اماں بھی ہے، انہی کے اندر جناب قاسم کی اماں بھی ہے۔ شوہر ہونے کے اعتبار سے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما با کمال ہیں۔ اور اگر کہا جائے یہ باپ ہیں اور مرد کا چوتھا روپ باپ ہوتا ہے، تو یہ باپ کن کے ہیں؟ جن بیٹوں کے باپ ہیں، جن بیٹیوں کے باپ ہیں، آسمان عروج پہ وہ بیٹے پہنچے، وہ بیٹیاں پہنچی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 بیٹے تھے، ایک سے ایک بڑھ کے شان والا بیٹا۔ حضرت امام حسین کے 4 بیٹے تھے، ایک سے ایک بڑھ کے شان والا بیٹا۔ حضرت امام حسن کے ایک روایت کے مطابق 12 بیٹے تھے، ایک سے ایک بڑھ کے عظمت و منقبت والا بیٹا، شان والا بیٹا۔ اور ان کی بیٹیاں ایک سے ایک بڑھ کے بیٹی، ایک روایت کے مطابق 6 بیٹیاں حضرت امام حسن کی۔ تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین یہ باپ ہیں، ان کی اولادیں بھی با کمال ہیں۔ حضرت امام حسین کے بیٹوں میں ایک بیٹا وہ ہے جن کا نام تو علی ہے، علی بن حسین کہتے ہیں، لیکن اس کے سجدوں کو دنیا نے دیکھا تو اس کا لقب سجاد پڑ گیا کہ وہ سجاد ہے۔ آج ذاکر جو بولتا ہے اس کے لبوں پہ جو سجاد کی آواز آتی ہے، یہ سجاد کون ہے؟
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یہ علی زین العابدین ہے، جن کے سجدے سجاد بنے اور جن کا لقب زین العابدین بنا۔ زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ عبادت گزاروں کا حسن، عبادت کرنے والوں کی خوبی، عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی۔ تو زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام ہے۔ تو یہ وہ بیٹا ہے جس کی لڑی سے آج پوری دنیا میں سادات حسینی آباد ہیں۔ سادات حسینی یعنی پاکستان شکر گڑھ میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا میں سید ہوں تو ہم اس سے پوچھیں گے سید کون سا ہے، حسنی ہے کہ حسینی ہے؟ حسینی ہونے کا مطلب چلتے 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 تیرا شجرہ نسب پہنچے گا جناب حسن عسکری پہ، حسن عسکری سے اوپر جائے گا علی تقی پہ، علی تقی سے اوپر جائے گا علی نقی پہ، علی نقی سے اوپر جائے گا موسیٰ کاظم پہ، موسیٰ کاظم سے اوپر جائے گا جعفر صادق پہ، جعفر صادق سے اوپر جائے گا محمد باقر پہ، محمد باقر سے اوپر جائے گا زین العابدین پہ، اور زین العابدین سے اوپر جائے گا امام حسین پہ۔ تو یوں شجرہ چلے گا، تو حسینی سید ہے یا حسنی سید ہے؟ حسنی سید کا معنی تو یہ شجرہ چلتے 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 حضرت امام حسن تک پہنچے گا تو دنیا بھر کے اندر ان کی اولادوں کا حسن پھیلا، ان کی اولادوں کی نیک نامی پھیلی۔ آج ہم نے اپنی کوتاہی سے بانٹ کے دے دیا کہ جعفر صادق ان کا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جعفر صادق ہمارے ہیں، زین العابدین ہمارے ہیں، محمد باقر ہمارے ہیں۔ اللہ کی قسم جی چاہتا ہے کہ میں پوری گفتگو جعفر صادق پہ کروں کہ یہ امام جعفر صادق کون ہے، اہل سنت والجماعت نے امام جعفر صادق سے کون سے اصول لیے ہیں، امام جعفر صادق سے قرآن کی کون سی آیتیں لی ہیں، قرآن کی کون سی تفسیر لی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ حنفی تو سارے کے سارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ کہاں سے علم لیا؟ اس لیے کہ یہ جن کی اولاد ہیں وہ سارے علم والے تھے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں عظمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عظمت نسبی اور ایک عظمت کسبی۔ ان کی عظمت نسبی اعلیٰ ہے۔ میں نے باپ کا تذکرہ کیا، اماں کا تذکرہ کیا، بھائیوں کا تذکرہ کیا، بیویوں کا تذکرہ کیا، بیٹوں کا تذکرہ کیا، اور اگر تفصیل میں جانا چاہیں ان کے چچاؤں کو لے لیجئے۔ حضرت امام حسن کے ایک چچا کا نام ہے حضرت جعفر طیار۔ یہ جعفر طیار کون ہے؟ جن کو میرے نبی نے فرمایا رأیت جعفر، میں نے جعفر کو دیکھا ہے یطیر فی الجنت، جو جنت میں اڑ رہا ہے۔ جعفر طیار جنت میں اڑنے والا حضرت امام حسن کا چچا ہے، حضرت امام حسین کا چچا ہے۔ اور دوسرے چچا کو لیجئے، ان کا نام ہے عقیل۔ یہ حضرت عقیل کون ہے؟ یہ وہی عقیل ہیں کہ جن کے بیٹوں سے کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے۔ مسلم بن عقیل کے والد حضرت عقیل حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، تو چچا بھی عظیم ہیں اور ان کی پھپھیاں بھی عظیم ہیں۔ چلیے ان کی پھپھی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پہ گئے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا آقا آرام کہاں فرمائیں گے، کس گھر میں قیام فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ام ہانی کے گھر۔ یہ ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن ہے، ہمشیرہ ہے۔ ام ہانی کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا۔ ام ہانی حضرت حسن کی پھپھو لگتی ہے۔ اور آگے چلیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی دادی کا تذکرہ کر لیجئے۔ دادی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ بنت اسد۔ یہ فاطمہ بنت اسد یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ ان کا نام، ماں کا نام بھی فاطمہ، دادی کا نام بھی فاطمہ حضرت امام حسن کی، اماں کا نام بھی فاطمہ، دادی کا نام بھی فاطمہ۔ یہ
شان والی عورت ہے، عظیم مقام والی عورت ہے، جب اس کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا قد ماتت امی، آج میری امی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن کی اماں کو، میرے آقا حضرت حسن کی دادی کو اپنی امی کہہ رہے ہیں کہ میری امی کا انتقال ہو گیا۔ جب قبر تیار ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اندر خود اترے اور قبر کو صاف کیا، نیچے سے کنکر اٹھا دیے۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ آپ علیہ السلام اس قبر میں لیٹے اور لیٹ کے تسلی کر لی، قبر صاف ہو گئی ہے۔ صحابہ منظر دیکھ کے دل میں خواہش کرنے لگے، ہائے کاش کہ یہ قبر میری ہوتی، اس قبر میں میں نے اترنا ہوتا کہ جس مٹی کے ساتھ پیغمبر کا جسم لگ گیا، اب اس مٹی کے کامیاب ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ تو عظمت نسبی اعلیٰ ہے، تو ان کی عظمت نسبی دادی کی طرف سے اعلیٰ ہے۔ نانی کو لے لیجئے، نانی کون ہے؟ امام حسن کی نانی کون ہے؟ حضرت امام حسین کی نانی کا نام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ قرآن کریم کا نزول ہوا تو نبی پہ ہوا، نبی کے بعد نبی پر تو قرآن اترا، امت میں سب سے پہلے قرآن کس کے کانوں میں پڑا؟ امت میں سب سے پہلے قرآن کس نے سنا؟ امت میں سب سے پہلے قرآن کی تصدیق کس نے کی؟ تو جواب دینا کہ وہ ایک عورت ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے قرآن سنا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ جناب حسن کی دادی نانی لگتی ہے۔ اور چلیے آگے، جناب ان کی کوئی خالہ بھی تو ہوگی نا، ان کی کوئی خالہ بھی تو ہوگی۔ پھوپھیوں کا تذکرہ ہو گیا، خالہ کا تذکرہ بھی کیجئے۔ جی ان کی 3 خالہ ہیں، تینوں کی تینوں اعلیٰ ہیں۔ بڑی خالہ کا نام حضرت زینب ہے، ان سے چھوٹی خالہ کا نام حضرت رقیہ ہے، ان سے چھوٹی خالہ کا نام ام کلثوم ہے۔ حضرت زینب وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے غم کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی وہ ہے مصیبت فیہ، میری ذات کے بارے میں سب سے زیادہ میری اس بیٹی کو تکلیف دی گئی۔ حضرت زینب پیغمبر کی بیٹی، حضرت حسن کی خالہ حضرت رقیہ نبی کی بیٹی، حضرت حسن کی خالہ حضرت ام کلثوم پیغمبر کی بیٹی، حضرات حسنین کریمین ان کی خالہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ عظیم ہے، عظمت نسبی بھی اعلیٰ ہے، عظمت کسبی بھی اعلیٰ ہے۔ عظمت کسبی کیا ہے؟ میری تو ساری گفتگو عظمت نسبی پہ ہی چل رہی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ نصف گھنٹہ آپ کا لوں گا، وہ پورا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اب ذہن میں رکھیے صرف ایک بات کہہ کے، عظمت نسبی بھی اعلیٰ اور عظمت کسبی بھی۔ کسب کا مطلب خود اپنی شخصیت کے کردار، اپنی ذات کے کردار، حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسین کا اپنا کردار، ان کے کردار پہ گفتگو ہو۔ عبادت کا کردار اعلیٰ، معاشرت کا کردار الگ، سیاست کا کردار الگ۔ ان کی زندگی کے 6 دور ہیں۔ کتنے؟ 6 دور۔ ایک دور وہ ہے حسنین کریمین کی زندگی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہے، آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی میں۔ دوسرا دور وہ ہے جو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم۔ تیسرا دور ان کی زندگی کا وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا خلافت راشدہ کا دور آخری۔ اور نمبر 4 ان کا دور وہ جب حضرت حسن خود امام بنے اس وقت۔ نمبر 5 وہ دور جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت کا۔ اور
صرف حضرت امام حسین کا ہے، حضرت امام حسن کا نہیں۔ وہ دور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا، شہادت تک۔ اب ان 6 ادوار میں ان کا کردار کیا رہا، تو کم از کم اس کو گفتگو کرنے کے لیے دور نبوت کا کردار، دور خلفائے ثلاثہ کا کردار، دور حیدر کرار کا کردار، اپنی خلافت کا کردار، حضرت معاویہ کے زمانہ کا کردار، اور پھر حضرت معاویہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا کردار، یہ 6 کے 6 کردار، یہ 6 تقریریں ہیں، یہ 6 مستقل مضامین ہیں۔ میں نے صرف ان کا تعارف آپ کے سامنے نام بتایا، یہ مستقل تقریریں ہیں، مستقل مضامین ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک بات میں مختلف ملک کے حصوں میں کہتا آیا ہوں کہ اگر فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے تو پھر حسنین کریمین کی پوری زندگی کو نصاب تعلیم کا حصہ بناؤ، پوری زندگی کو، کہ وہ خلفائے ثلاثہ وہ اس حسن کو بھی پڑھیں، اس حسین کو بھی پڑھیں جو نبی کی زندگی میں تھا، اس حسن و حسین کو بھی پڑھیں جو ابو بکر کے 2.25 سالہ دور خلافت میں تھا، اس حسن و حسین کو بھی پڑھیں جو حضرت عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں تھا، اس حسن و حسین کو بھی پڑھیں جو حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ دور خلافت میں تھے، ان حسن و حسین کو بھی پڑھیں جو حضرت علی المرتضیٰ کے 4 سالہ دور خلافت میں تھے، ان حسنین کریمین کو بھی پڑھیں جو حضرت حسن کے اپنے دور میں تھے، اس حسن و حسین کو بھی پڑھیں، وہ حسنین کریمین سامنے لائیں جن حسنین کریمین نے 20 سال حضرت معاویہ کا دور دیکھا ہے، پتہ چلے، نسل نو کو پتہ چلے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یزید کو بنا دیا معاویہ نے لہذا وہ مجرم، معاذ اللہ تعالیٰ جی حضرت معاویہ مجرم کیوں جی؟ وہ یزید کو انہوں نے بٹھایا۔ ایک آدمی نے جب یہی بات مجھے کہی، میں نے کہا یزید کو آپ کہتے ہو حضرت معاویہ نے بٹھایا تو یزید کے سارے جرائم معاویہ کے سر ہیں؟ ہاں جی بالکل کھلی بات ہے۔ اس نے کہا جی کھلی بات ہے، کھلی بات ہے۔ میں نے کہا پھر ذرا حوصلہ بڑھا کر، حوصلہ بڑھا کر جو میں کہنے لگا ہوں، حضرت معاویہ کو کس نے بٹھایا؟ حضرت معاویہ کو کس نے بٹھایا؟ وہ خلافت تو بٹی ہوئی تھی نا، حضرت حسن خلیفہ تھے، اہل حل و عقد نے حضرت حسن کو خلیفہ مانا ہوا تھا، حضرت معاویہ کو نہیں۔ حضرت معاویہ کو تب خلیفہ کہنا شروع کیا جب حضرت حسن نے اپنا مسلح معاویہ کو دے دیا، جب حضرت حسن نے ہاتھ معاویہ کو دے دیا تب جا کے کہنا شروع کیا کہ اب خلافت معاویہ کی، اس سے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت حسن۔ تو اب حوصلہ بڑھا کر حضرت معاویہ کو کس نے بنایا؟ جی حضرت حسن نے۔ تو پھر کیا وہ یزید کا ملبہ معاویہ پہ اور معاویہ کا ملبہ حسن پہ ڈالو گے؟ نہیں، آج ضرورت ہے حسنین کریمین کا تذکرہ کرنے کی پوری تفصیل کے ساتھ، تاکہ نسل نو نے پڑھے اور ہم اس بند کنویں سے نکلیں جس بند کنویں میں صرف اور صرف حضرت امام حسین کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن کو تو نظر انداز ہی کر جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تاریخ وفات ماہ ربیع الاول 15 ربیع الاول سن 49 ہجری، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات اور تاریخ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے یہ ایک نابینا حافظ ہے، مولانا محمد عمر طیب صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ہماری ان دونوں بہنوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ اور بھی جتنے ہمارے عزیز اقربا بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم إنا نسألك ما تحب وترضى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ میرے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کے لیے راہیں آسان فرما، اس مسجد کو مدرسہ کو آباد و شاد فرما۔ مولانا عبدالمتین صاحب، ان کے بھائی، ان کے رفقا اور ان کے تمام معاونین، انہیں استقامت نصیب فرما اور دین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی انہیں بیدار اور قائم فرما۔ میرے مولا ہمارے فوت ہونے والے عزیز اقربان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وعلی آلہ